پھول نگر بستی میں ایک عورت کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کے بارے میں پوری بستی میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکا 14 برس کی عمر میں بادشاہ بنے گا۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اس عورت کے گھر آیا تو اس کو کہا کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں گا، اس کو مجھے دے دو۔ عورت نہ مانی، پھر بادشاہ کے ڈر سے وہ راضی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں پھینک آیا۔ دریا کے پاس ایک پریوں کا جھنڈ رہتا تھا۔ پریوں نے سب دیکھ لیا تھا اور پھر وہ پانی میں گئی اور وہاں سے صندوق نکال کر کنارے تک لے آئی۔ وہاں زمیندار کی بیوی اور اس کی خادمہ تھی۔ زمیندار کی بیوی کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنی خادمہ کو کہا کہ اس صندوق میں کیا ہے دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے جب صندوق کو کھولا تو اس کے اندر پیارا سا بچہ تھا۔ زمیندار کی بیوی بے اولاد تھی تو وہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور زمیندار اس بچے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اب ہم پالیں گے۔ وہ دونوں اس کو اپنے بچے کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرتے کرتے محل سے کافی دور آ گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ قریب اگر کوئی گھر ہے تو دیکھ کر آؤ، آج رات ہم وہیں قیام کریں گے۔ جنگل کے قریب ہی زمیندار کا گھر تھا۔ زمیندار بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پاس ہی زمیندار کا بیٹا کھڑا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ زمیندار نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ 14 برس کا ہوا ہے۔ زمیندار نے کہا، ویسے تو میری کوئی اولاد نہیں ہے مگر یہ میری اولاد کی طرح ہی ہے۔ بادشاہ تشویش میں پڑ گیا اور زمیندار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میری بیوی کو یہ دریا کے کنارے پر ملا تھا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ بادشاہ نے زمیندار کو کہا کہ کیا تمہارا لڑکا میرا ایک کام کر دے گا؟ زمیندار نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ میرے محل دے آؤ۔ لڑکا اسی وقت محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی تو لڑکا آرام کرنے کے لیے جنگل میں ہی رک گیا۔ جب وہ سو گیا تو وہی پریوں کا جھنڈ کا گزر اس جگہ سے ہوا تو انہوں نے اس لڑکے کو پہچان لیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی اس خط کو پڑھو تو اس لڑکے کو قتل کر دو۔ پریوں نے کہا کہ کتنا ظالم بادشاہ ہے یہ۔ پریوں نے خط بدل دیا۔ صبح ہوئی، وہ لڑکا محل پہنچ گیا۔ مہارانی کو اس لڑکے نے خط دیا تو مہارانی ایک بار خط کو دیکھ رہی تھی اور ایک بار اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کی شہزادی سے جلد شادی کروا دی جائے۔ اس خط پر بادشاہ کے سائن اور مہر لگی ہوئی تھی، اور اس خط میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو شاہی لباس بھی پہنایا جائے۔ رانی نے حکم دیا کہ شادی کی تیاری شروع کی جائے۔ لڑکے کی شادی شہزادی سے ہوئی تو اس تقریب میں پریاں بھی شامل ہوئیں اور کہنے لگ گئی کہ بادشاہ کو اب مزہ آئے گا۔ بادشاہ زمیندار کے گھر سے نکلا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ لڑکا مر چکا ہوگا۔ سفر طویل تھا تو رات بادشاہ نے جنگل میں ہی آرام کیا۔ جب یہ سب سو گئے تو پریاں بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ لڑکا محل کا نیا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد پریاں بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس گئی اور کہنے لگ گئی کہ تم لوگ ظالم بادشاہ کی اطاعت کرتے ہو، تم اس لڑکے کو بادشاہ مانو اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر دو۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ بادشاہ اپنے خواب کو لے کر نہایت پریشان تھا اور سپاہی بھی کہ ہم کو ایک جیسے خواب کیسے آ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ محل پہنچ گئے۔ مہارانی بہت خوش تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا ہے۔ مہارانی تشویش میں پڑ گئی اور کہا، کون سا لڑکا؟ بادشاہ نے کہا، جس کو میں نے خط دے کر بھیجا تھا۔ مہارانی نے بتایا کہ خط میں تو ایسے ایسے لکھا ہوا تھا
کہ اس لڑکے کی شادی شہزادی سے کروا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہارانی نے کہا کہ اس پر آپ کے سائن اور محل کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ نے ہاتھ پڑھا اور کہا کہ یہ ضرور اس لڑکے کی شرارت ہوگی۔ پریاں بھی وہاں موجود تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی اس لڑکے کو لائے اور پریوں نے سپاہیوں کو غیب سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ ظالم ہے، جلاد ہے، اس کی پیروی مت کرو۔ اتنے میں سپاہیوں کو خواب یاد آ گیا۔ سپاہی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئے اور کہنے لگ گئے کہ اب سے یہ ہمارا بادشاہ ہے، تم ظالم حاکم ہو۔ اور اس طرح انہوں نے مل کر بادشاہ کو قتل کر دیا اور وہ لڑکا 14 برس کی عمر میں پھول نگری کا بادشاہ بن گیا۔